اور پھر بھی یہ آج پھر وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. یار ایک بندے کی اتنی بری موت ہو رہی ہے ساحل, اتنی بری موت ہو رہی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, اور اس کو نبی بنا کے بیٹھے میں ہیں. کتنے کو گناہ ہوں گے ساحل اس کے. ساحل آپ کو پتا ہے ایک اور سٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے کہ جس بندے کو موت سے پہلے کی تکلیف آتی ہے نا, وہ کیوں آتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے, اسے دنیا میں عذاب دے رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے محمد کو اس دنیا میں عذاب مل رہا تھا. بالکل. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1622, حضرت عائشہ کہتی ہے I never saw anyone suffer more pain than the messenger of Allah. ایگزیکٹلی. اور دوسری حدیث ہے جو میں نے اپنی شارٹ بھی بنائی ہوئی ہے اس میں, کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد کی ڈیتھ کی پین اور ایگنی کو دیکھنے کے بعد مجھے کبھی بھی کسی اور شخص کی موت سے ڈر نہیں لگا, کہ میں نے انتہائی ایگنائزنگ قسم کی ڈیتھ دیکھ لی ہوئی ہے, اور وہ محمد کی موت کی ڈیتھ ہے, تکلیف والی ایک دم ایگنائزنگ. بالکل. جی حسیب صاحب. دیکھو آپ نے, میں اس لیے اس بات میں غصہ ہوں کیونکہ آدم نے اس دن میرے کو کہا کہ میں جھوٹا ہوں, صحیح ہے. ارے وہ کیونکہ اس چھوڑنا یار حسیب, ابھی جو ٹاپک چل دکھ رہا تو ہے اس میرے پہ اندر ہے بات نا, کرنا بھائی. شاید آپ دکھ کے تو میرے رسول اندر اللہ ہے کو نا, میرے کو ایسی فالتو میں سے جھوٹا بنا دیا. تکلیف والی موت کیوں آئی؟ کیونکہ حدیث ہے 3775 ہے, اسی صحیح البخاری میں ہے کہ صحیح البخاری نے بھی اس چادر کو, اس کپڑے کو چادر لیا ہے, لحاف لیا ہے. ارے وہ آپ خود دیکھ چھوڑنا لیں. یار, اس ٹاپک پہ کیا کہنا ہے؟ پھر وہی بات, گندی موت مرے آپ مانتے ہو؟ رسول اللہ گندی موت مرے بالکل بالکل بھی تکلیف والی لکڑ لکڑ آپ کے کی نظر ان میں یہ گندی موت کی کیسے ہوئی, ڈیتھ ہوئی, یہ مانتے مجھے ہو؟ بتاؤ. آپ کی نظر میں یہ گندی موت کیسے ہوئی یہ بولیے بتاؤ. آپ کی. میرے نزدیک تو گندی موت ہی ہے, کیونکہ درد کی وجہ سے مرے. تو درد اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے, یا آپ نے ابھی حدیث نکالی بھی ہے, سام نہیں ہے. تو اللہ جب گناہ معاف کرتا ہے تو یہ اچھی موت ہے. اللہ گناہ معاف کرتا ہے. محمد کے ساحل صاحب بہت گناہ گار بندہ تھا, تو اللہ نے اسے اچھے طریقے سے گناہوں کی معافی دینے کے لیے اچھے طریقے سے ذلیل میں نے کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیا, میں نام لیا محمد صلی اللہ علیہ ہوتی وسلم تو کہا ہے تم نے. کا. اللہ کو مان, میں نے تو یہ محمد کا نام بات لیا کہ کس کی ہو محمد رہی کی ہے؟ گناہ. نعوذ باللہ. تو کس کس کی کی بات بات کر کر رہے رہا ہو؟ ہوں میں؟ تمہاری بات کر رہا تھا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وسلم پین میں مرے, صحیح ہے, درد میں مرے, پین میں مرے صحیح تو ہے. گناہ معاف ہوئے یہ نا. اچھی, پھر وہی بات کر رہے ہیں, کہاں حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ آدم آج تیرے کو میں بتا رہا ہوں, آج تو ورڈ میں ارے کرے گا تو میں بھی بھائی ورڈ میں کروں گا. اگر تم وہ کرو آرگیومنٹ. اگر تم نے کہا نا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, پین کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے, تم نے بولا کہ نہیں بولا؟ ہاں. اب ہاں, تو اس کا مسلمانوں مطلب کے ہوتے محمد ہیں. پین میں تھا نا, ہاں محمد پین میں تھا. پھر تو اس کے گناہ تھے تو اللہ معاف کر رہا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے, حدیث میں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا, غلطی ہوئی ہے آپ ارے صلی اللہ علیہ بھائی, وسلم نے کوئی گناہ نہیں ارے کیا. بھائی غلطی گناہ ہی ہوتی ہے, جو اللہ کے خلاف غلطی ہوتی ہے وہ گناہ کہلاتی ہے. کس نے کہا غلطی اور گناہ کے؟ مجھے ڈفرینسیشن کر کے دکھاؤ ذرا فوراً سے پہلے پلیز. میرے بھائی ابھی آپ کو میں بتاؤں نا, پھکی لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے 4 رکعت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے 3 پڑھا لیے, ابھی غلطی ہے. یہ گناہ اب نہیں آپ ہوتا, نے یہ تو میں گناہ نہیں ایسی ہوتا. غلطیوں کی بات کر رہا ہوں, میں بھی نہیں, ایسی غلطیوں کی بات حلال کر رہا کو ہوں. حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا یہ گناہ ہوتا. ابھی آپ کہیں اور ٹاپک میں جا رہے ہو, پھر میں کہیں اور کپڑے ٹاپک میں ٹاپک نہیں پہ جا رہا. جا رہے ہو آپ. ارے اگر آپ یار کوئی اور حدیث لے کے آتے ہو تو میں پھر کپڑے والی حدیث لے کے آؤں گا, صحیح ہے, کیونکہ میرے کو پتا ہے ارے کہ آپ لوگ بھائی پھنس چکے ہیں پوری طرح. یار دیکھو بات سنو, ہیلو, محمد عائشہ کے کپڑے لے کے بیٹھا ہوا تھا, چادر لے کے بیٹھا ہوا تھا, برقع لے کے بیٹھا ہوا تھا, کسی کو اس وقت کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز سے. آپ لوگوں نے ویلنگ شرٹ نکالا اس کا موارڈ, اوکے, الادب المفرد سے نکالا آپ نے, الادب صحیح ہے. المفرد سے نکالا ہے, جس سے بھی نکالا ہے, اٹ از گون. آج کا ٹاپک نہیں ہے. اگر اس پہ بات کرنی ہے نا, 4 گھنٹے بعد جڑنا, اینڈ آف دا اسٹریم کے پاس 6 گھنٹے بعد تم سے او ادھر بھائی بات میرے کر کو لیں گے. سونا ہے, صبح میرے کو تو پھر کھیلنے دفعہ جانا ہو ہے. جاؤ, سو جاؤ, یہاں پہ اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے, کرنی ہے کہ نہیں؟ کرو اسی میں بات کرو, چلو کرو اوکے. کرو. تو محمد اگر پین میں تھا, تمہارے مطابق پین اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ گناہ معاف کی جائے, تم نے بولا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہاں گناہ تھے تو اس بالکل کے معاف بالکل ہو رہے بولے, تھے نا. گناہ تھے یہ ورڈ دکھا دو. تو پھر پین میں کیوں رکھا اللہ نے؟
اللہ کی مرضی, اللہ نے آزمائش میں ڈالا آپ گناہ سلم معاف کو. کر رہا تھا نا, آزمائش کس بات کی, مرتے وقت کون سی سنو آزمائش؟ میری بات سنو, مرتے وقت, یہ مرنے کے بعد, مرنے سے پہلے تو آزمائش میں ڈال. اور میری بات سنو, اللہ تعالیٰ کی آپ وسلم محبوب تھے, اور لیکن سب سے زیادہ یار یہ آزمائش جو آپ کیسا کو محبوب چاہیے. تھا, کیسا محبوب تھا جسے کتے کی موت دی گئی؟ میں کتے اپنے یا پھر محبوب کو کبھی آدم, پھر کتے سے کی موت تمیز, دوں گا؟ خود آدم سوچو اگر میرے سے بحث کرنا تو تمیز کے دائرے میں. ابھی میں نے دیکھو کوئی بدتمیزی یار, کی, تمیز کے دائرے میں پوچھ رہا ہوں کہ میرا اگر محبوب ہوگا تو میں اسے کبھی کتے کی طرح ماروں گا؟ جہاں پہ کتے کا ورڈ دکھا دو اور کیسی موت ہوئی, پورا ورڈ, پوری حدیث پڑھو, جی سر, میں حدیث پڑھو پوری پوری. حدیث پڑھتا ہوں. تو محمد صاحب کو جو موت دی گئی, کیا آپ کسی کتے کو بھی ایسی موت دیں گے کیسی موت دے گئی؟ کہ آپ کسی کتے کو زہر دے دیں اور وہ زہر کے زہر اثر دیا میں کس نے؟ جوئش لڑکی نے, جس کو غلام بنایا ہوا تھا آپ کے نبی نے, ہاں تو آپ اگر کسی کتے کو زہر دے دیں اور وہ اس کتا جو ہے اس زہر کے اثر سے اس کے منہ میں چھالے پڑ جائیں اور اس کے منہ میں دوائی جو ہے وہ جا کے اسے تنگ کرے اور پھر وہ زبردستی دوائی اسے پلائی جائے, وہ بستر مرگ پہ آ جائے, اس کو موتنے کے لیے, ٹٹی کرنے کے لیے باتھ روم نہ جا سکے, اس کو چھاتی کے اوپر رکھ کے لٹایا جائے اور سہلایا جائے, اس طرح کی موت کو کتے کی موت نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ پھکی دے لو آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, جو نہیں حدیث میں ہے, شاید حدیث میں پڑھے کہ جو تکلیف میں مرے وہ شہید کھلائے گا, جو مطلب بیماری میں مرا ہے وہ شہید کھلائے گا, جو حادثے کی وجہ سے مرا ہے وہ شہید کھلائے گا, جو جنگ کے موقع میں مرا ہے وہ شہید کھلائے گا. سمپل, اوکے, یہ تو اچھی موت ہوئی. ٹھیک ہے, اچھی موت. اتنی کتے والی موت کیوں دی گئی اسے کہ وہ کتا پین کہاں لکھا کیسے؟ ہے؟ کتا تو آپ کہہ رہے ہو نا, بتا جس طرح تو آپ رہا نے ہوں بھائی, سنو, دیکھیں بات سنیں بھائی, سنیں. ابھی آپ کو میں نے کیا سمجھایا, ہمارا یہ لغت کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے, لغت اردو اور لغت ہندی کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت بیمار ہو کے پین میں مر رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کتے کی موت, کیونکہ کتے اکثر سڑکوں پہ کیسے مرتے ہیں, گاڑی کے نیچے آگے, ان کے اوپر کسی نے پتھر مار دیے, تو ہم اس کو کہتے اچھا ہیں کتے کی موت. یہ اچھا حدیث کے لفظ کا بول رہا ہوں میں, یہ تو میں اچھا. لغت کے لفظ بول رہا ہوں, لغت اردو کے. اگر اچھا سنو, اگر آپ کے ابو کو کسی نے زہر دیا ہو اور آپ کے ابو تکلیف میں ہو تو آپ اپنے ابو کو اس ٹائم کہو گے کہ بھائی آپ کتے کی موت مار رہے ہو؟ اگر میرے یہ ابو نے, انسانیت کے خلاف نہیں ہے, ہاں انسانیت کے خلاف نہیں ہے یہ. ارے بتا رہا ہوں, نو نو بتاؤ. اگر میرے ابو نے کسی علاقے کے اوپر جا کے اٹیک کر کے ان کے سارے خاندان والوں کو قتل کر دیا ہو, مار دیا ہو, ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا ہو, اور پھر ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان کے ریپ کروائے ہوں, اور پھر انہی کی عورت نے زہر دے کے یہ کہا ہو کہ اگر تو سچا نبی ہے تو زہر کا اثر تیرے پہ نہیں ہوگا, اور اگر تو جھوٹا نبی ہے تو زہر سے مر جائے گا, تو پھر میرا ابو جو ہے وہ اسی زہر کے اثر سے مرے, تکلیف میں, کہ وہ کئی دن, کئی مہینے یا کئی ہفتے بیڈ سے بھی نہ اٹھ سکے, تو میں یہی کہوں گا کہ لعنت ہے ایسے ابو کے اوپر جس نے اتنی اپنگتا کی, اتنی بے حرمتی کی, بے حرامی پنا کیا, وہ اپنے اسی حرامی پنے کی وجہ سے کتے کی موت مرا. اب آپ یہی بات محمد کے لیے کہہ دیں, کیونکہ obviously یہی کام محمد نے کیا. یہ آپ نے کہہ دیا نا, اب میری بھی سننا, میں چپ کر کے سن رہا تھا نا ایدم, اب میری بھی سننا. سورۃ توبہ پڑھو گے آپ, صحیح ہے, سورۃ توبہ میں کافروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے بندے ماریں گے نہ تم ہمارے بندے مارنا. پھر اگلی آیت پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کافر ملے, کیونکہ ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا, جہاں کافر ملے, صحیح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں سارے کافروں کو, کیونکہ آپ لوگ نکالتے ہو سارے کافر, سارے ورڈ ہے ہی نہیں وہاں پر, جہاں کافر ملے ان کو قتل کر دو. آپ لوگ جو ورڈ لیتے ہو, کیونکہ آپ لوگ اسلام کے خلاف ہو, آپ لوگ کہتے ہیں کہ سارے کافروں کو کہا اللہ تعالیٰ. دیکھو آدم نے دیکھو ابھی آگے بیچ میں بولا, قرآن ابھی کی آگے آیتیں بیچ میں بولا. کھولیں اور پڑھ کے بتائیں مجھے کہ چلو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ستیہ ہے. میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. چلو صحیح ہے, میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں. میں خود آپ کے اسکرین پہ آئے گا, آپ کے اسکرین پہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور بائی دی وے یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں, سورہ توبہ کا آپ نے ٹاپک چینج کیے, تعلق آپ نہیں ہے. لونڈی تک گئے ہو ایدم, آپ لونڈی تک گئے ہو. ارے میں لونڈی تک نہیں گیا, میں اس لونڈی تک گیا ہوں جس نے محمد کو زہر دی, اور آپ نے کہا زہر کیسے سے مرا ہے وہ.
تو میں جنیرک لونڈیوں پہ تو نہیں گیا, میں تو بتا رہا ہوں کہ کتے کی موت مرا. میرے بھائی لیکن میری بات سنو. آپ نے ابھی تک میرے ورڈز ریپیٹ نہیں کیے. چلے محمد کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کے فادر, آپ کے ڈیڈی, آپ کے ابو اسی طریقے سے حرکت کریں تو کیا آپ انہیں نہیں کہیں گے کتے کی موت مرا حرامی؟ محمد کو کیا سائڈ پہ کہہ رہے رکھ ہو, دیں, پھر سے آپ کہو. کے ابو کی بات کر لیں. اگر سیم ہاں حرکت آپ کے ابو کریں اور پھر آپ کے ابو اس طریقے سے مریں تو کیا آپ اپنے ابو کو نہیں کہیں گے کتے کی موت مرا حرامی؟ میرے بھائی اگر میں نے آدھا اسلام پڑھا ہو آدھا چھوڑ دیا ہو تو پھر تو میں کہوں گا بھائی کتے کی موت. اگر میں پورا اسلام پڑھا ہو تو پھر میں کہوں گا اسلام کی بات نہیں ہو رہا, میں یہ آپ کے ابو کی بات کیسی ہو موت. رہی ہے. ہاں آپ کے ابو کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے ابو کسی علاقے پہ حملہ کریں, اس علاقے کے سارے مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیں اور ایک عورت کو اپنے لیے رکھ لیں اور ان کی غلام بنائی ہوئی عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھی آپ کے ابو کے دوست یار جو ہیں وہ سیکس کر رہے ہوں, اس ریپ کر غلام کا رہے ہوں. خرچہ بھی اٹھائیں, یہ بھی بولو نا, اس غلام کا خرچہ بھی اٹھائیں. ارے بھائی تو جس لونڈی کا آپ گھر میں کتا بھی رکھ پالو گے تو اسے کھانا کھلاؤ گے, اس کا خرچہ اٹھاؤ اس گے. کے بچوں کا خرچہ اٹھائیں, اس کو رہنے کی جگہ دیں. پورا ورڈ بولو نا, کیوں آدھا بولتے ہو, جلتے ہو اسلام سے. حسیب پورا ورڈ حسیب بولو تاکہ ساروں حسیب کو سمجھ حسیب حسیب جائے. جی ان کے بچوں جی کا فرماؤ. خرچہ نہیں اٹھایا آپ نے. 14 سال سے بڑی عمر کے سارے بچے قتل کر دیے تھے, 12 سال سے بڑی عمر کے جن کے او بال نظر آتے اچھا ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو آپ کے نبی نے وہ سب قتل کر دیے تھے. نمبر 1. اچھا. نمبر 2 واپس آتے ہیں. آپ اگر گھر میں جانور بھی لے کے آتے ہو نا تو اس کا خرچہ پانی اٹھاتے ہو, ورنہ آپ جانور گھر میں نہیں لے کے آتے. آپ گدھا اچھا بھی پالو گے نا تو اس کو بھی چارہ دو گے, اس کو بھی شیلٹر دو اچھا. گے, ورنہ وہ بےچارا مر جائے گا کیونکہ آپ نے اس گدھے سے ہوں. کام لینا ہے. تو جو غلام عورت اپنے گھر لاؤ گے آپ اس کا خرچہ پانی اٹھاؤ گے, اگر نہیں اٹھاؤ گے تو وہ مر جائے گی. اوبویسلی دس از دا ریئلٹی. تو اسلام نے ریئلٹی کوئی بتاؤ کیا ہے, ریئلٹی میں بتاؤں کیا ہے. خبر کریں, ابھی جو میں اگر بات کر رہا ہوں وہ پورا کرو اچھا نا. اگر اچھا بولو 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 تمہارا ابا بولو. اس طریقے سے لوگوں کو غلام بنا کے اپنے ساتھیوں کو دے سیکس کرنے کے لیے اور پھر ان میں سے ایک غلام تمہارے ابے کو زہر دے دے اور تمہارا ابا 2 یا 2.5 سال کے اندر اس زہر کے اثر کی وجہ سے کتے کی موت مرے تو تم کیا کہو گے اپنے ابا کو, وہ بتاؤ مجھے. ابھی سنو, جو آپ نے کہا تھا کہ کتے کو بھی ہم پالیں گے, تو مجھے یہ بتاؤ اگر ہم لونڈی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی کافروں کو مار کر ان کی لونڈی نہ لیتے تو ان لونڈیوں کا خرچہ آپ اٹھاتے, لیتے آپ اپنے ذمہ ان ان لونڈیوں کو لونڈیوں کا خرچہ, واپس, ان کو کھلاتا کون, یار ایک سیکنڈ, ان لونڈیوں ان کو کا اگر شوہر تو مر کھلانا گیا تھا, پھکی. ان لونڈیوں کو اگر کھلانا تھا, میں تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں, تم نے تیسری دفعہ بکواس کی ہے, چوتھی دفعہ تمہارے محمد کی کان میں ڈنڈا دے دوں گا میں. تمیز سے بات کرو, تم سے تمیز سے کرو, تمیز سے بات کرو. پھکی دا کچھ لگتا پھکی کا پھکی میں تیری مطلب کیا ہے, کان ہی منہ دے کے توڑ نا, منہ جواب تھانی دینا. کٹنی ہے تیری بہن چوت دلے. تمہیں مجھے تمیز بے سے شک بات کرو, گالی دے دی, تمیز راس نہیں آ رही, تمیز راس نہیں آ رही. کیوں پھکی دے دی, کیا بےشرم آئے انسان میرے ہے ہائے. یہ, محمد کی بےشرم. کان میں پکی دی ہے, میں نے وہاں پہ چورن لگا ہوا تھا, وہاں پہ اسے اس کا پائل ہو گیا تھا بہن چوت کو, وہاں پہ میں نے پکی دی. اسلام کا اب آدھے ٹھیک ہے, پڑھنے والے تم سارے محمد کی کان میں پکی دی تھی جب اسلام اسے کا پائل ہوا تھا. آدھے پڑھنے پانڈو والے انسان بہن چوت, تمیز سے بات ہی نہیں راس آتی, کتی میں آگے تم بچے سارے دلے حسیب. حد ہوتی ہے یار, اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں یار تو, لیکن بہن چوت نو ہے گا کہ کوئی میرے محمد کی گانڈ مارے یہاں پہ بیٹھ کے. حد ہوتی ہے یار. یار حسیب, تم لوگ کو اچھا لگتا ہے کیا یار یہ اس طریقے کی حرکت تم لوگ جو کرتے ہو, یہ تم لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیا؟ تم سے جب اتنے پیار محبت سے بات کیا جا رہا ہے, پھکی دے رہا ہوں, پھکی دے رہا ہوں, گانڈ دے دے کبھی اپنی پھکی کے بدلے. وہ بھی اتنی گندی ویسے ہوگی بھی صاحب, جا کوئی کے نہیں دے گا. وہ بھی سوراخ جو ہے نا بڑا ہو گیا ہوگا دے دے کے. حد ہے یار تم لوگ کا بھی. ایک تو مسئلہ یار یہ ہے کہ تمہارے پاس ڈسکشن کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی آرگیومنٹ بچا نہیں ہے. جی ایڈم صاحب. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یار, اب اسے پتا ہے کہ یار پھنس گیا وہ بیچارہ. بات پھکی میں نے پہلی دفعہ اگنور کیا ہے, دوسری ہاں دفعہ اگنور کیا ہے, پھر پھکی لے لا تو, پھکی لینی ہے, پھکی مجھے بڑی دینی آتی ہے. آئی نو ہاؤ ٹو گیو پھکی میری جان, میں باپ ہوں تم لوگوں کا. تمیز سے بات ہی نہیں کرنی آتی یار, تمیز سے بات کر رہا ہوں تم سے, عزت دے رہا ہوں یار, تم بھی عزت دو. ہے کیا محمد میں, محمد کی پوری زندگی میں اٹھا لو, ہے کیا, امب بھی نہیں ہے. اس کو عزت دے کے بیٹھے ہوئے ہو, لوگوں کو سلیب بنا کے ذلیل کیا, ریپ کروایا, اور ایک سلیب نے کھانے میں زہر دے کے مار دیا. اور سلیب کا چیلنج کیا تھا, ایک جوئش سلیب کا چیلنج کیا تھا. چیلنج اس کا یہ تھا کہ اگر تو نبی ہے تو اسے نہیں مرے گا.
یا تیرا اللہ تجھے پہلے بتا دے گا, اور اگر تو نبی نہیں ہے تو اسی کے اثر سے مرے گا. اس کا تو چیلنج ہی یہ تھا, محمد اس کے اثر سے مرا, تو بائی ڈیفالٹ ہی از ناٹ اے پروفٹ. محمد اپنے آپ کو جوئش پروفٹ ہوڈ میں سے اپنے آپ کو پروفٹ مانتا ہے. تو اگر جوئش پروفٹ ہوڈ میں سے پروفٹ مانتا ہے تو محمد تو اس کی بات کے اوپر پورا ہی نہیں اتر سکا. جو سے نفرت کیوں ہے مسلمانوں کو؟ یہ سیٹرڈے کو میں سٹریم یہی کر رہا ہوں, میں نے محمد کے ٹاپک کو سائڈ پہ کر دیا. اس سیٹرڈے کو میں فی الحال کر رہا ہوں اسرائیل کے اوپر اور پیلسٹائن کے اوپر. قرآن میں فلسطین, قرآن میں فلسطین آپ پورا دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ مسلمانوں نے جب اسرائیل پہ اٹیک کیا اس کا نام فلسطین کیوں رکھا. فلسطینی اوریجنلی تھے کون؟ کیونکہ ہمارے پاس سیکولر دھورب ٹٹی جیسے بغیرت لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ فلسطینی اصل میں عرب تھے. فلسطینی عرب کہاں سے ہو گئے؟ فلسطینیوں کا عرب سے کوئی دور دور سے واسطہ نہیں, وہ تو کہتے سے آ رہے ہیں. گورو نہیں لالا جی, درو ٹٹی, ہاں وہی. اور یہ سیکولر قومیں یہاں پہ, ارے بھائی اس سیٹرڈے کو آؤ, تم لوگوں کو پتا لگے فلسطین ہے کیا, فلسطین تھے کون. یہ تو مسلمان نام چینج کیا تھا. آؤ تم لوگوں کو دکھاتے ہیں, گیم دکھاتے ہیں, کیا گیم ہے اس کے پیچھے, بہت بڑی گیم ہے, بہت بڑی گیم ہے فلسطین اور اسرائیل کے پیچھے. کرنٹ ایونٹس تو سارے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, کرنٹ ایونٹس کے بارے میں کیا بولوں گا, سب کو پتا ہے. فلسطینوں کے حماس جو کہ ان کی گورنمنٹ ہے, جو کہ ٹیکس لیتی ہے ان سے, جو کہ ان کو سارا کچھ پرووائڈ کرتی ہے, اس نے اٹیک کیا. ساحل صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے اچھا اینٹی میزائل امبریلا ڈرون ہے, سسٹم ہے. ہاں رائٹ, اینٹی میزائل امبریلا جسے کہا جاتا ہے, آئرن امبریلا یا وٹ ایور جو بھی کہہ لیں, کہ زمین سے مارک کرتے ہیں میزائل بھی, اور ہوا میں بھی ان کے ڈرون کھڑے ہیں. اٹس ون آف دی موسٹ organized and the best of the world's type of anti-missile umbrella. You know that, right? رائٹ, آئرن ڈوم. Iron Dome. اسرائیل نے پچھلے حماس نے پچھلے 25-30 سالوں میں کئی دفعہ اٹیک کیا ہے. آئی تھنک مجھے بھول رہا ہے اس وقت 80s میں یا 90s میں اس نے ایک دن کے اندر 24 آورس کے اندر اس نے 800 میزائل داغے تھے, اس میں صرف 1-2 نکلے تھے, 96% جو ہے نا کیپچر ہو گئے تھے. سہیل صاحب اس دفعہ انہوں نے کیا کیا, امیجن کرو سر, دنیا کی سب سے اچھی اسپائی آرگنائزیشن جوز کی ہے, کیا نام ہے اس کا یار, وہ جوز کی موساد. اسپائی آرگنائزیشن موساد, سب سے اچھی کہا جاتا ہے دنیا میں, رائٹ, بڑی زبردست اسپائی. لیکن حماس نے واقعی میں بڑا کام کیا کہ میزائل 5000 میزائل انسٹال بھی کیے, امپورٹ بھی کیے. امپورٹ کہاں سے کر رہے ہو؟ ایران سے, ایران دے رہا ہے اور قطر دے رہا ہے ان کو میزائل. ایران اور قطر سے میزائل لیے, اللہ اکبر کے نعرے سے. سر انہوں نے ویری شارٹ ٹائم میں نا 5000 میزائل داغے بغیر بتائے, 5000. اب وہ جو امبریلا ہے اس کی ایک لمٹ ہے, نمبر آف سائلوز کے اوپر سے میزائل چل رہے. اب وہ جو اتنے زیادہ آئیں گے اور پھر ایک پھٹا تو پیچھے دوسرا بھی آ رہا ہے, تیسرا بھی آ رہا ہے, چوتھا بھی آ رہا ہے, تو دے کیم ڈاؤن, وہ امبریلا پھٹی. وہ اسی لیے میسو طریقے سے کیا, امبریلا پھٹی, اور اسرائیلیوں کے بچے, عورتیں, نارمل گھر ان کے اوپر جا کے گرے, نارمل بلڈنگوں کے اوپر جا کے گرے. لائک دس از دا ریئلٹی. اب رو رہے ہیں, ہائے ہمارے بچے, ہائے یہ تو ہائے وہ, اب رونا نکل رہا ہے ان کا, اب رونا نکل رہا ہے. اور جب قطری اور ایرانی ان کو پیسے دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, تب اللہ اکبر فلسطین فتح ہوگا. اب کیا ہے, اب کیوں رو رہے ہو؟ اینی ہاؤ, فلسطین کی اوریجنیشن کیا ہے اور اسرائیل کیا ہے, کل سیٹرڈے کو آپ سب کو ڈیٹیل میں بتائیں گے, پوری ہسٹری لے کے جائیں گے. 5000 سال سے شروع کریں گے اس کو, 5000 سال پیچھے سے شروع کریں گے اس کی ہسٹری کو, اور آپ کو دکھائیں گے اسلام, قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو میں آپ کو کل بتاؤں گا پوری ہسٹری کے مطابق.